زیادہ ہوگا. ایسے میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق بخشی. اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے اس نعمت عظمیٰ پر ہم شکر ادا کریں گے. شکر کریں گے اللہ رب العزت نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے. اللہ نے تراویح کا اہتمام نصیب فرمایا، اللہ نے نوافل کا اہتمام نصیب فرمایا، اللہ نے فرائض اور واجبات کا اہتمام نصیب فرمایا، اللہ نے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کریں گے اور دل سے شکریہ ادا کریں گے. رمضان کے بعد بھی فرائض کا بھی اہتمام ہمیں نصیب ہوگا، واجبات کا بھی اہتمام نصیب ہوگا، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں توفیق میسر ہوگی. اگر دل سے جب انسان کے دل سے شکریہ ادا ہوتا ہے، انسان اپنے دل سے جب شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر کہ میرے رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے جب یہ کام کیے ہیں تو آئندہ بھی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کروں گا. اگر انسان صرف ماحول سے متاثر ہو کر اگر کام کرتا ہے، دل میں جذبہ شکر نہیں ہے، تو جیسے ہی ماحول ختم ہوگا، ماحول کا اثر ختم ہوگا تو اس کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. ماحول کا اثر جیسے ہی ختم ہوگا تو نماز اس کی بھی ختم ہو جائے گی، فرائض اس کی بھی چھوٹیں گی، واجبات سے دور ہو جائے گا، نوافل سے دور ہو جائے گا، قرآن کو بند کر کے تاخیر میں سجایا جائے گا اور اگلے رمضان میں کھلے گا. لیکن جب جذبہ شکر دل سے نکلتا ہے تو جس کو خوش کرنے کے لیے یہ اعمال کیے تھے کہ وہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ہما وقت اس انسان کو فکر ہوگی. دھندوں میں ہوگا، کام پر ہوگا، مشغولی میں ہوگا. رمضان میں جو رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے عبادت کی تھی وہ رب مجھے بھی آج ظہر کی نماز کے لیے بلا رہا ہے. عید کے دن ظہر کی نماز کے لیے میرا رب وہی مجھے بلا رہا ہے. انسان کو ایک احساس ہوگا. اس سے سب سے پہلے جذبہ شکر دل سے ادا کریں. اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. تو یہاں نعمتوں میں اضافہ کیا ہے؟ اللہ نے جیسے رمضان کے مہینے میں ہمیں سجدوں کی توفیق دی ہے، اللہ ہمیں رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی سجدوں کی توفیق دے گا. سجدوں کی توفیق دے کر شکریہ نعمتوں میں یہ اضافہ کریں. اور بندے کو اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کا موقع مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے جب ناراض ہوتے ہیں تو اس سے لقمہ نہیں چھینتے، روزی نہیں چھینتے، پیسہ نہیں چھینتے، اور چیزیں نہیں چھینتے، بلکہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اس لیے جب بھی ہمیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے، سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. جیسے رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اپنے آپ کو اہتمام کیا ہے، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اور مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. لیکن یہ جبھی ہوگا جب بندہ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا تھا اور اس اہتمام پر، اس نعمت پر بندہ دل سے شکریہ ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو جیسے رمضان کے مہینے میں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، گناہ کروں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسان یہ استحضار کے ساتھ میں گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے. جب بندہ جذبہ شکر کے ساتھ میں بندہ دل سے شکریہ ادا کرے گا تو غیر رمضان میں بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور توفیق اس کو میسر ہوگی. ورنہ ایک ماحول سے اگر میں رمضان کے مہینے میں گناہ کروں گا لوگ کیا کہیں گے، یا رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر یہ گناہ کر رہا ہے، رمضان جیسے مقدس مہینوں میں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے. اگر صرف ماحول سے، لوگوں کے تعارف سے بچنے کے لیے یا صرف ماحول کے اثر کی وجہ سے ہم نے کیا ہے اور دل کے اندر
اس نعمت پر ہمیں شکریہ دل سے اگر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں تو دوستو حضور رمضان کا جیسا مہینہ جائے گا، عید کے دن عید کی نماز یہاں نہیں پڑھی ہے، گھر سے جیسے ہی نکلے گا انسان کے، ابھی تو عید کا دن بھی نہیں گیا، عید کا دن بھی آیا نہیں ہے، انسان اپنی سنت پر اگر اپنے چہرے پر ایک سنت کا جنازہ اور سنت پر اسطورہ لگا کر، سنت پر اسطورہ پھیلا کر گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں گزرا ہے، نہیں تو لیلۃ الجائزہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات میں اور دن میں بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، بندوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ ابھی تو اس کو سیلری ملی نہیں ہے، ابھی تو اس کو انعام ملا نہیں ہے، اس سے پہلے بندے نے گناہ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ماحول کا مسلمان تھا، یہ رمضانی مسلمان تھا، رمضانی مسلمان تھا۔ رمضان تو گزر گیا لیکن اس کے روزوں نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا ہے، اس کی نمازوں نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا ہے، اس کی تراویح نے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ ورنہ رمضان کے مہینے میں اگر حقیقی معنوں میں روزے رکھتا، حقیقی معنوں میں قرآن کی تلاوت کرتا، حقیقی معنوں میں نوافل کا اہتمام ہوتا تو دوستو حضور کو ایک اس کا اثر بھی چند دن باقی رہتا۔ لیکن ابھی شیاطین آزاد ہوئے ہیں، لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، دین آنا باقی ہے، دین میں بھی اللہ مغفرت کے اعلان کرنے والے ہیں، لیکن بندہ اسی رات سنتوں پر اسطورہ گھما کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور مرتکب ہو جاتا ہے۔ احساس وہ لوگ کرتے ہیں جن کو رمضان کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، رمضان کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، بس لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں روزے دار ہوں اس لیے روزہ رکھ دیتے ہیں، میں نمازی ہوں اس لیے نماز پڑھ دیتے ہیں۔ ورنہ جو صدق دل سے ایمان اور احتساب نیت سے، ایمان اور احتساب نیت سے، احتساب نیت جو بھی کام کرے اس پر اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ ہے، جو اجر کا وعدہ ہے، اس کے یقین کے ساتھ میں جو بندے روزہ رکھتے ہیں، جو بندے نوافل اور فرائض واجبات تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر کچھ نہ کسی درجے میں ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایمان کی حرارت انسان کو اعمال پر آمادہ کرتی ہے، عبادات پر آمادہ کرتی ہے اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو امام صاحب پہلے ممبر پر چڑھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 اور 3 یہ جو تیسری سیڑھی ہے، تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صدیق اکبر نے سوچا کہ وہ تو اللہ کے نبی کے شاعر شان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس جگہ پہ اور بلندی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرے، میری شان نہیں۔ تو انہوں نے ایک سیڑھی نیچے آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ میں ابو بکر صدیق کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، میں اس مرتبے میں بھی نہیں ہوں، وہ تھوڑی ایک سیڑھی اور نیچے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں پھر سے اوپر جاؤں گا نیچے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اسی پر رکھا جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ پہلے واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چل رہے تھے، ممبر جس کو ممبر بولتے ہیں جس پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے، تو ممبر کی سیڑھیوں پر چل رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ خطبہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ بعد میں صحابہ کا معمول خاموش رہنے کا نہیں تھا، جب معمول کے خلاف کوئی چیز ہوتی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ کا فرمان۔ بعد میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے آج معمول کے خلاف باتیں دیکھی ہیں کہ کیا
کہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور تین بددعائیں کی۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین موجود ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا دے۔ کہ غالباً یہ الفاظ تھے کہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاوے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا، فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آمین۔ جبریل امین علیہ السلام نے تیسری بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرے۔ اول سوچے بددعا دینے والا کون ہے اور اس پر آمین کہنے والا کون ہے؟ اللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسا مقدس فرشتوں کا سردار، وحی کو لانے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، اپنے آپ کی مغفرت نہ کرائی، اور اس پر آمین کہنے والے میں اور آپ ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے، تمام مخلوقات میں، تمام فرشتوں میں، تمام انسانوں میں جس کا مرتبہ ہے، میرے اور آپ کی آقا سید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آمین کہنے والے وہ ہیں۔ کیا اس بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ پہلے دو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تیسرا پھر فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، ذکر مبارک ہو، ان کا نام لیا جائے، اور وہ کنجوس اور وہ بخیل، وہ بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب اور فرض ہے۔ اگر بندہ نہیں بھیجے گا گنہگار ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہماری مجلس میں چاہے بیان ہو رہا ہو، تعلیم ہو رہی ہو یا کسی بھی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، فوراً چاہے زور سے ہو یا آہستہ آواز میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اگر لمبی درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، اور ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے بہت اچھا ہے، اور صاف لفظوں میں پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے جتنے احسانات ہیں، پوری زندگی اللہ کے نبی کے غلامی میں گزار دے گئے، پھر بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، پھر جو تیسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بندوں کی مغفرت کے لیے بھیجا تھا۔ حالانکہ کہ بندہ تھوڑا سا عمل کر لیتا، اللہ مغفرت فرما دیتے۔ اگر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ بندہ روزہ رکھے گا اس کے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بندہ رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوگا، نوافل کا اہتمام کرے گا، سنتوں کا اہتمام کرے گا، تراویح کا اہتمام کرے گا، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ کہاں؟ افطار کے وقت میں اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی فرماتے ہیں۔ بندہ تھوڑی ایسے وقت میں مقبول گھڑیوں میں بندہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر کی رات جس کو نصیب ہو جائے، بندہ تھوڑی دیر عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینے مکمل
عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے عمل پر اللہ نوازنے پر آئے، اس کی مغفرت کرنے پر آئے، حتیٰ کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا۔ اس مغفرت والے عشرے بھی بندہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کرائے، رحمت والا عشرہ گزر جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق نہ ہو، مغفرت کا عشرہ گزر جائے لیکن کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق ہو، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے جب ہمیں توفیق بخشی ہے، ان اعمال کی توفیق بخشی ہے، دل سے شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دل سے شکریہ ادا کریں کہ اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے سرزد ہوئے ہیں یہ اللہ تیری توفیق سے ہوئے ہیں، اور جو گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے وہ تیری طرف سے ہے، وہ تیری طرف سے ہے، اور آخری گھڑیاں باقی ہیں اس کو بھی ضائع ہونے سے بچائے، اس کو بھی ضائع ہونے سے بچائے۔ جو رمضان کی گھڑیاں جو جانتے ہیں کہ رمضان کتنا قیمتی مہینہ ہے، رمضان کی گھڑیاں کتنی قیمتی ہے، تو وہ بازاروں میں ضائع نہیں کرتا ہے، وہ دوستوں کی محفلوں میں ضائع نہیں کرتا ہے، وہ موبائلوں کے اندر ضائع نہیں کرتا ہے، فضول باتوں اور فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ حتیٰ کہ بہت سی مرتبہ جو رمضان کی قیمت کو جانتا ہے، رمضان کی گھڑیوں کی قیمت کو جانتا ہے، تو وہ چاند دیکھنے کو وہ تو یہی سوچتا ہے کہ چاند کا اعلان جتنا دیر سے ہو اتنا اچھا، تاکہ اس رمضان کی اتنی گھڑیاں مجھے نصیب ہو جائے، رمضان کی اتنی گھڑیاں مجھے نصیب ہو جائے۔ اعلان ہونا ہوگا تب ہوگا، لیکن جیسے ہی اعلان ہو جائے گا رمضان کی مبارک گھڑیاں ختم، رمضان کی مبارک گھڑیاں ختم۔ تو بندہ جن کو رمضان کی گھڑیوں کی قیمت ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، تو وہ یوں کہہ کر کہ جب اعلان ہونا ہوگا، لیکن ابھی تو رمضان کی گھڑیاں باقی ہے، لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، غیر رمضان اگر میں اعلان ہو جائے گا اس کے بعد نماز پڑھوں گا تو وہ غیر رمضان میں وہاں پہ نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ابھی وقت باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو ابھی پڑھوں گا تو یہ رمضان کے مہینوں میں گری جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض کا اہتمام کرتا ہے رمضان کے مہینے میں اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور یہ ہے چاند ہونے تک، جیسی چاند ہو جائے گا اعلان ہو جائے ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اعلان جو دیکھنے والے دیکھیں گے، کچھ لوگوں کو اس کا احتجاج دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بقیہ لوگ کہ بھئی چلو ابھی اعلان ہونے والا ہے، اور اعلان ہونے والا ہے، بس اسی کے اندر 4 لوگ جمع ہو گئے اور ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر رمضان کے مہینے کے اندر ہمارا یہی حال ہوتا ہے، اور پھر عشاء کے اندر مجمع پورا کا پورا غائب ہے۔ رمضان سے 1 دن پہلے مسجدیں پر ہوتی ہے، لیکن ابھی لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے، لیکن اسی انعام کی رات کے اندر عشاء میں پورا کا پورا مسجد خالی ہوتی ہے، پوری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، لیکن عشاء کی نماز فرض نہیں ہے۔ انعام کی رات میں جب انعام ملنے والا ہو تو اس وقت بندہ دنیا کے اندر جب سیلری ملنے والی ہوتی ہے، انعام ملنے والا ہوتا ہے، کچھ میڈل ملنے والا ہوتا ہے، کچھ تحفہ ملنے والا ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی تمام مشغولیوں کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کی محفلوں کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ کہیں جانے کا پلان ہوتا ہے وہ بھی کینسل کرتا ہے۔ کیوں؟ میری محنت کی مزدوری مجھے ملنے والی ہے، ہم 30 دن تھکے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو عبادت میں جیسا بھی عبادت ہم سے عبادتیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے توفیق بخشی اور اپنے آپ کو تھکایا ہے، اپنے آپ کو تھکایا ہے۔ جب ملنے کا اجر انعام والی رات میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہو تو اس وقت ہم اپنے آپ کو فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، مارکیٹ میں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچائیں۔ جو کچھ کرنا ہو پہلے سے انتظامات کر لے، پہلے سے کر لے، اگر جانا بھی ہو تو کم سے کم وقت میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے مسجد میں گھروں میں آ جائے، اور اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں، نوافل میں، تہجد میں جتنا اللہ توفیق دے اتنا کرے، بقیہ اپنے آپ کو فضول کاموں میں، فضول باتوں سے بچا کر سو جائے، صبح میں جلدی اٹھے، فجر کا اہتمام کرے، اس کے بعد میں عید کی تیاری میں لگ جائے، عید کی تیاری میں لگ جائے،
اور ابھی سے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے ایک ایک گناہ کو بخش دیا ہے۔ عید الجائزہ میں بھی اور عید کے دن میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے رکھ کر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس عیدگاہ میں اور اس کی جگہ میں آنے والے تمام لوگوں کو مغفرت کر دی، ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیا۔ یہ اعلان کے بعد میں بھی اگر کوئی بندہ دل میں یہ نیت کیے ہوئے ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ ہو کہ ابھی عید کے بعد جاؤں گا، کپڑے اور چینج کروں گا، یہود و نصارہ کی کپڑا پہنوں گا، نبی کو ناراض کرنے والے کام کروں گا، اور رب نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان تمام کاموں کا ارتکاب کروں گا، ظہر بھی چھوڑوں گا، عصر بھی چھوڑوں گا، مغرب بھی چھوڑوں گا۔ دوستو بزرگو، رب نوازنے پر ہو، معاف کرنے والے پر ہو، اور یہ انسان کے دل میں یہ تمام چیزیں ہو، اس سے بڑا مرحوس اور بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا مرحوس اور بدبخت کون ہوگا؟ دنیا میں بڑا کا بڑا ملزم جس کو پھانسی کا مارا جیسے سنا دیا گیا ہو اور پھانسی کے تختے پر چلا دیا گیا ہو، لیکن کسی کی سفارش کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے اور پھر وہ بندہ وہی جرم کرے، وہ بندہ وہی جرم کرے، بتاؤ اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کوئی ہوگا؟ انسان جو سفارش کرنے والا تھا وہ بھی کہے گا جا تو جا، تیرا کام، تیری سفارش کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، جا اب میں تیرے بارے میں سفارش نہیں کراؤں گا۔ میری زبان میں بھی تو کوئی ویلیو ہے؟ انسان سوچتا ہے رب کی طرف سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہو اور بندہ اپنے دل کے اندر یہ تمام عزائم لیے ہوئے ہو، گناہ کا ارتکاب کرنے کا پلان بنائے ہوئے ہو، اس سے بڑا محروم کون شخص ہوتا ہے؟ اس لیے نیت کرے جیسے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں بچایا ہے، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ چہرہ سنت کے مطابق ہوگا، بال سنت کے مطابق ہوں گے، لباس سنت کے مطابق ہوگا، میرا چلنا سنت کے مطابق ہوگا، میرا معاشرہ سنت کے مطابق ہوگا، میرے معاملات بھی سنت کے مطابق ہوں گے، میں زبان سے اللہ کے رسول کو خوش کرنے والی باتیں کہوں گا، کوئی لفظ بولوں گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی کام کروں گا تو اس میں بھی نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی ہوگی۔ دوستو بزرگ، اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو سمجھنا اگر یہ تمام چیزیں کی ایمان کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے اور ہمارے روزہ رکھنے سے ہمارے روزہ رکھنے، ہمارے تراویح پڑھنے سے اللہ نے مجھے میرے ایمان کے اندر بڑھوتری فرمائی ہے، اور یہ میرے رمضان کے روزے حقیقی معنوں میں حقیقی تقوی حاصل ہونے کا ایک ذریعہ بنا ہے، یہ ذریعہ بنا ہے۔ اس لیے اسی نیت کے ساتھ میں عید پہ بھی جانا ہے، عید کے بعد میں بھی اسے رکھنا ہے۔ ایک اعلان کرنا، چند باتیں رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ کل عید کے پہلے جو باتیں ہوگی اس میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کر دی جائے گی کہ انشاءاللہ آئندہ کل عید کی جو نماز ہے وہ عید کی نماز 7:15 بجے ہوگی۔ لوگوں کی سہولتوں کی وجہ سے 15 منٹ تھوڑی تاخیر کی ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ میٹھی کھجور وغیرہ کھا کر، کیونکہ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا یہ سنت ہے، سنت کی نیت سے ضرور نہ ہو پھر بھی سنت کی نیت سے ایک چھوہارا کھا لے، ایک کھجور کھا لے اور پھر مسجد میں آئے۔ پیدل آنا سنت ہے، اور غسل تو ہر ایک کرتا ہے، نہانا تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن سنت کے دن نیت سے نہائے کہ صفائی کی نیت سے نہیں، بلکہ اللہ کے عید کے دن نہانا یہ سنت ہے، اس لیے میں نہا رہا ہوں، سنت کی نیت سے نہائیں گے، سنت کے ثواب ملے گا۔ جو عید کی سنتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے عید کا دن پہنچے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔